ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ودهامت മഹാനിമാദിത്യ വരുൺ തപസി പരസ്താതയന്യായ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. محترم قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی صدر محترم صاحب، اس عظیم الشان اجلاس عام کی نظامت کر رہے ہمارے محترم مخلص ناظم جلسہ صاحب منہاج العلوم رتنی کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اس جلسے میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تقریریں آپ جلسے میں بہت زیادہ بھی سنتے ہیں، یا یوٹیوب کا زمانہ ایسا ہے کہ آدمی چاہے تو کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی بھی تقریر کسی کی بھی سن سکتا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ تقریر سنی جائے، سوال یہ ہے کہ تقریر سننے کے بعد اس کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہوتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اسلام کے اندر پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندان کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی پوتر کتاب، جس کتاب کے اندر آج تک کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی چینجنگ آئے گی، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا، اور ایسا نبی جس نبی کی کسی بھی اینگل سے اس نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، کسی بھی اینگل سے، تو اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے، ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی اہمیت اور فضیلت والی نبی کو ماننے کے بعد، اس نبی کی امت ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حالات کے اوپر کبھی جائزہ لیا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ کھانے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، کس ہاتھ سے پینا چاہیے، اس ہاتھ سے، کس ہاتھ سے، کسی سے پی لیا پی لیا۔ شادیوں میں دیکھیے، بات کرنے میں دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمان چلے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بات کرے تو لگے مسلمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس نبی کی سیرت کو پڑھنی چاہیے، صرف تقریر سن کر کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ تقریر سننے کے بعد غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، ایک منتر بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد اور دیگر آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور منتر بھی پڑھے جائیں گے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی نبی کے بارے میں فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے، ایک ایسا رشی منی تمہارے درمیان میں آیا ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ نبی پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ جاکم رسول من انفسکم عزیز، جو نبی تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب تم تکلیف میں ہوا کرتے ہو، اس نبی کو پریشانیاں ہوا کرتی ہے جب تم پریشان ہوا کرتے ہو۔ ایسا رسول، ایسا پیغمبر اور ایسا رشی منی ہم نے تم کو دیا ہے، جس رسول کے دل میں تمہارے لیے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے۔ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ بھائی سکون کی زندگی میں رہے، وہ اس حال میں اور اس پریشان میں رہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والے، انسانیت کے لیے نہایت رحم کرنے والے، نہایت دیالو جناب محمد رسول اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، نبی اکرم کی یہ صفت ہے حسنہ، اور نبی اکرم کی یہ صفت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بڑے پریشان، اتنے پریشان جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، نبی اکرم کو جب نبی بنایا گیا، محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا گیا، اور نبی اکرم سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائیے، لوگوں کو عذاب علیم کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، نبی اکرم گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ اس زمانے میں یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ باکس کا سسٹم نہیں تھا، یہ تمام چیزوں کا سسٹم نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر اگر اپنی بات کسی کے سامنے رکھنی ہوتی تھی یا لوگوں میں اعلان کیا جاتا تھا تو وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ نبی اکرم بھی پہاڑ کے اوپر چڑھے، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد امام کائنات نے ایک ایک قبیلہ کا نام لے لے کر کے بلایا، ایک ایک قبیلہ والوں کو نام لے لے کر کے بلایا، سب کو بلایا۔ فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بلایا، آپ کو بھی حکم دیا گیا۔ یہی چیز شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر یہ منتر بھی موجود ہے۔ ہندو بھائیوں، اگر آپ آئے ہو اس جلسے کے اندر، اس سماروہ کے اندر اگر آپ نے تشریف لایا ہے تو آپ بھی سنو، کیونکہ یہ نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے بلکہ یہ نبی تمہارا بھی نبی ہے۔ اس نبی نے تمام لوگوں کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آپ نے کہی اور یہ فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، اپنی زبان سے تم کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ نبی کو یہ معلوم تھا کہ جو شرک کر کے مرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مرا اور اس نے اگر توبہ نہیں کیا، اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو داخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ نبی اکرم نے فرمایا، لوگوں توحید کو اپنا لو، اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے اپنی حاجتیں رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کو پکارا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم نے ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا اور آخر میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی کل قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ بحیثیت الرسول محمد الرسول اللہ، اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائی، اگر تم نے دنیا کے اوپر عمل نہیں کیا، عبادت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو اپنے خاندان کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو پوری جہان کی فکر ہے۔ کہیں قرآن کی آیت کے اندر یہ آیتیں بھی موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان، پوری جگت، پوری کائنات، پورا کا پورا ورلڈ کے لیے ہم نے آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی آئے، اس نبی کو فکر تھی، اور کتنی فکر تھی۔ اس نبی کا تذکرہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ آتا، وشنو، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام مہا پروش ہوگا، جس کا نام اندھکارم ناشم ہوگا، اندھیروں کو دور کرنے والا ہوگا، جو سومتی پراپر واپیم، جو سومتی کے پیٹ کے اندر سے جنم لیں گے، وہ نبی شمبل گرام کے اندر آئیں گے، شمبل گرام مکہ کے اندر آئیں گے، اور مکہ کے اندر آنے کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو
اللہ کی طرف بلائیں گے, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور ایک ایک کر کے لوگوں کو بلائیں گے. نبی اکرم کو فکر تھی اس قوم کو اگر ہم نے نہیں سمجھایا, اس قوم کے لیے میں نے محنت نہ کی. اتنی محنت کی محمد رسول اللہ نے, اتنی محنت کی کہ لوگوں نے آپ کو کبھی دیوانہ کہنا شروع کر دیا, کبھی پاگل کہنا شروع کر دیا, کبھی مجنوں کہنا شروع کر دیا. ارے یہ تو پاگل ہے, یہ تو مجنوں ہے, یہ تو دیوانہ ہے, کیسی کیسی باتیں کہتا ہے. 360 مورتیوں کی عبادت کر کے بھلا ایک عبادت, ایک اللہ کی, ایک بھگوان کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے, یہ کیسا پاگل پن ہے. اس طریقے سے نبی اکرم کے اوپر الزام لگے. نبی اکرم نے کچھ نہیں سنا, کرتے گئے اور نبی اکرم نے اپنے اخلاق سے ایسا وار کیا کہ جو آپ کا دشمن تھا وہ بھی اسلام لے آیا. آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ ہے اخلاقی حسنہ, سب سے زیادہ کمی. آج دیکھیے بیوی اگر پریشان ہے اپنے شوہر سے تو شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے. ہاں, شوہر آیا کہیں سے کوئی پریشانی لے کر کے, اب بیوی کے اوپر جھاڑنا شروع کر دیا, بیوی کو مارنا اور گالی دینا شروع کر دیا. بیٹا تھوڑا سا پڑھ کیا نہیں لیا, اپنے باپ سے منہ لگانے لگا اور اپنے باپ ہی کو گالی دینے لگا. چپ, تو کیا جانے گا, اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. حالات دیکھو میرے بھائیوں, حالات دیکھو. ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر مسلمان ہی نہیں ہے, ہمارے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق دیکھو, نبی اکرم کی زندگی دیکھو, ایک ایک پہلو اٹھا کر کے دیکھا کرو. آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہے. ابھی دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگوں نے کیچڑ اٹھالا ہے اور بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی بات کی ہے. نبی یہ تھے, نبی بے رحم تھے, رحم تو کرتے ہی نہیں تھے, نبی تو معافی نہیں کیا کرتے تھے. اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند سرسوتی کا نام آپ نے سنا ہے؟ نرسمہا آنند کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں نہیں کہا. نبی تو قاتل تھے, نبی تو تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے والے تھے. اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہی ہے اور یوٹیوب کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. اب بتائیے غیر مسلم اس کو سنیں گے اور اگر مسلمان ہی اس کو سن لیں جس کو سیرت معلوم نہ ہو وہ تو سوچیں گے اچھا ہمارے نبی ایسے تھے, ہمارے نبی ایسے تھے. اگر کوئی انسان اپنے نبی کو دیکھ لے, اس رسول کو دیکھ لے تو اپنے زبان سے یہی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے, یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے. آؤ ذرا میں چند منظر سناؤں میرے پیارے ساتھیوں اور ان مناظر کے اوپر غور کرو. اور ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جس نبی کی سیرت اور جس نبی کے اخلاق حسنہ کی تصدیق ان کی بیویاں کرتی ہوں, اس سے بڑھ کر کے اور کیا اخلاق ہو سکتا ہے. عورت کتنا بھی ہو جائے اپنے شوہر کی تعریف بڑی مشکل سے کرے گی, بہت مشکل سے. کچھ بھی آپ کر لیجئے, کچھ بھی کر لیجئے, کتنوں بھی دے لیجئے, کتنوں بھی, لیکن کبھی کبھی اگر آپ دے نہیں پائیے گا عورت یہی کہے گی اپنے شوہر سے کہ اس نے آج تک تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے, ہمیشہ تو نے پریشان کیا ہے. میرے نبی کو دیکھو, میرے نبی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم ڈر گئے, گھبرا گئے. گھر کے اندر آئے, بخاری شریف کی پہلی حدیث یعنی کتاب الوحی کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گھر آئے, بیوی سے کہا, حضرت خدیجہ سے کہا آئی میری بیوی زملونی, آئی میری بیوی مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, آئی میری بیوی مجھے ڈر لگ رہا ہے. لقد خشیت
खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मर न जाऊं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इंतकाल न कर जाऊं। बीवी हो तो ऐसी जवाब क्या देती है, ओ मेरे शौहर ये कैसे मुमकिन है, आई मेरे शौहर आप तो इन्नका लतसिलुर रहीम, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज ये कैसे मुमकिन है, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ा करते हैं, आप तो व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, आई व तुकरिज ज़ईफ, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज आपकी सीरत तो ये है, आपका अखलाक हसना तो ये है कि आपने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी है, दूसरों के दर्द को आप उठा लिया करते हैं, अपने ऊपर बोझ लाद दिया करते हैं। तकरीज से आप खुद खाना नहीं खाते लेकिन मेहमानों को खाना खिला दिया करते हैं। आई मेरे सरताज आप तो ऐसे हैं, आज तक आपने किसी को गाली नहीं दी है, किसी के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाया है, किसी के ऊपर आपने जुल्म नहीं किया है, ये कैसे कल्ला हरगिज़ नहीं मेरे शौहर, ये हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना की तारीफ हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, बहुत सी जगहों के अंदर। विदाहा मित्य महाने मादित्य वरुण तपसी परस्तात यन्याया, कहीं फरमाया इदम जना नराशन से इस विषयती, वो नबी इतना महान होगा, वो नबी इतने ज्यादा आलाम अखलाक के ऊपर फाइज होंगे, इतने ज्यादा कि उनके इंतकाल कर जाने के बाद लोग भी उनका नाम लेंगे, उनकी जिंदगी में भी लोग उनका नाम लेंगे। आज तो होता है ना, कोई बड़ा आदमी हो तो सामने नाम ले लेता है, ठीक है ठीक है ठीक है सामने, लेकिन मर जाएगा उसके बाद बहुत कमीना आदमी था, अपने पैसे के बलबूते पे बहुत इसने राज किया है, तो ठीक नहीं था, ऐसा था वैसा था। नबी अकरम की जिंदगी में भी आपकी तारीफ हुई और इंतकाल कर जाने के बाद आज तक अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। आज तक सबसे ज्यादा जो चर्चित हस्ती है वो कोई और हस्ती नहीं है, वो हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आप खुद गौर कर लो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आजान के अंदर देखो, आज हमारे यहाँ इस रफनी के अंदर अगर 10 बजे अगर 1 बजे आजान है, थोड़ी दूर जाओ 10:01 के अंदर आजान है, और आगे जाओ 2 मिनट में आजान है, 3 मिनट में आजान है, 4 मिनट में आजान है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में आजान की शक्ल में लिया जा रहा है। यानी मुअज्जिन की आजान पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि मुअज्जिन आजान के जुमलों को, इन जुमलों को न दोहरा ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन जुमलों को अगर मुअज्जिन दोहरा ना ले तब तक आजान पूरी न हो सकती है। यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, ओ कायनात के लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो जब आजान दी जाए, जब मुअज्जिन इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहा करो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी ये कह लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम कायनात इसके बाद फरमाते हैं, जिसने मुअज्जिन की अज़ान का जवाब दिया, इमाम कायनात फरमाते हैं, और दिल से उसने इन बातों की तस्दीक भी कर ली। इमाम कायनात फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना, या फरमाया दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी आजान, मुअज्जिन भी आजान दे रहा है, वो भी नबी का नाम ले रहा है, तुम भी नबी का नाम लो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, उस नबी का नाम अल्लाह ताला ने लेने का हुक्म दिया है। और एक मौके पे आपने इतना फरमाया कि अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول لانے کا حکم دیا. منبر رسول جیسے ہی لایا گیا, پہلے تو جیسے اتنا بڑا بڑا اسٹیج تو ہوتا نہیں تھا, کبھی کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو منبر بلا لیتے تھے یا اپنے اونٹنی پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. نبی اکرم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ممبر کے اوپر چڑھنے لگے, ممبر کے اوپر قدم رکھنے لگے. جیسے آپ نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی کے اوپر رکھا, آپ کی زبان سے نکلا آمین. پھر دوسری کے اوپر, دوسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا, پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین. غور سے سنو میرے بھائیوں, آپ نے خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد نیچے اترے. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے نبی آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اے نبی آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اے نبی ذرا بتائیے ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ نبی اکرم اپنے صحابہ کو پریشانی میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے. نبی اکرم نے فرمایا او میرے صحابیوں, تم نے سوال کیا ہے تو سنو, میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. میرے پاس جبرائیل امین نہ آئے, تم نے تو دیکھا نہیں, لیکن میں نے دیکھا. میرے پاس آئے اور میرے کان میں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, میرے کان میں حضرت جبرائیل امین نے کچھ بات کہی اور فرمایا جیسے میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر میں نے پہلا قدم رکھا, جبرائیل امین کہنے لگتے او محمد اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے جن کے پاس تیرا نام لیا جائے اور تمہارے اوپر وہ درود بھی نہ پڑے, تمہارے اوپر وہ درود نہ پڑے, اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آمین, امام کائنات بھی فرماتے ہیں آمین. غور کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینے والا ہو, دنیا کا وہ سب سے بڑا کنجوس, نام نہ لے سب سے بڑا کنجوس, کتنی بڑی ہستی ہے. نبی اکرم سے پھر سوال کیا گیا, اللہ کے نبی آپ نے جب دوسری سیڑھی کے اوپر جب آپ نے قدم رکھا تو پھر کیوں آپ نے آمین کہا؟ آپ نے فرمایا اے جبرائیل, آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں, جبرائیل امین نے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی برباد کر دے جن کی زندگی میں ان کے ماں باپ ہو, ان کی ماں ہو, ان کے باپ ہو, یا یہ فرمایا کہ ان کے والدین زندہ ہو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے, وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے. امام کائنات فرماتے آمین. آپ نے فرمایا ہم دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ نے تیسری سیڑھی کے اوپر آمین کہا تو کیوں کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابیو, جبرائیل امین میرے کانوں کے پاس آئے اور کہا اے محمد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی برباد کر دے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے, بھی آنے والا ہے رمضان جیسا مہینہ. یہ تو شعبان چل رہا ہے نا, رمضان جیسا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہ سکے, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے, قرآن کی تلاوت نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے. آپ نے فرمایا آمین. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو, نبی اکرم کا نام لو, نام تو آپ کو لینا ہی پڑے گا, نبی کا نام نہ لو تو آپ کی زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. نماز پڑھو تب بھی آپ کو نام لینا پڑے گا, جب آپ اذان کا جواب دو تب بھی آپ کو نبی کا نام لینا پڑے گا. اس نبی اتنا زیادہ مہان بنے تو کیسے بنے؟ نبی اکرم کی اخلاق حسنہ کی گواہی غیروں نے دی ہے, اخلاق حسنہ کی تعریف اپنوں کے علاوہ غیروں نے کی ہے, ان کی بیویوں نے کی ہے. نبی اکرم کی بیوی کہتی ہے نبی اکرم نے کبھی بھی کھانے کے تعلق سے یہ نہیں کہا او میری بیوی ہو تم نے کھانے کے اندر نمک زیادہ ملا دیا ہے, تم نے کھانے کے اندر مرچی زیادہ ملا دی ہے, تو نے کھانا ایسا کیوں پکایا, ایسا کیوں پکایا؟ میرے پیارے ساتھیوں یہ اخلاق حسنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آج ہماری بیوی اگر کھانا جلا دے, ہماری یہاں کی بہنیں کچھ کر دے, شوہر تو اتنا ناراض, بعض جگہوں کی خبر آئی ہے کہ اتنا زیادہ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, اللہ کے نبی اتنے زیادہ رحم دل, تم تکلیف میں تو اللہ کے نبی تکلیف میں.
तुम तकलीफ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ में। नबी अकरम का मुजरिम सुमामा बिन उसाल, नबी अकरम का मुजरिम, बुखारी के अल्फाज है नबी अकरम के मुजरिम है। मुजरिम क्यों नहीं, कई मर्तबा नबी को मारने की कोशिश की गई। सुनो आई नरसिम्हानंद, सुनो और गौर से सुनो। और कभी मैं कहता हूं नरसिम्हा तुम मेरे भाई हो, कम से कम इस्लाम का मुताला करो, कम से कम हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी के कैरेक्टर के बारे में जानने की तुम कोशिश करो। अपनी जबान से ऐसी बातें हैं तुम ना निकालो, कम से कम नबी के बारे में देखो। नबी अकरम के सामने उनके मुजरिम है, और वैसा मुजरिम जिन्होंने नबी को कई मरतबा मारने की भी कोशिश की है, नबी अकरम के साथियों को जिन्होंने कई बार कत्ल किया है, और कई साथियों को जान से जान ले ली है, कई साथियों को उसने कत्ल कर दिया है। उस सुमामा बिन उसाल को नबी के साथियों ने पकड़ करके लाया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ करके जैसे पलटे, नजर पड़ी एक आदमी को खंबे से बांध दिया गया है, अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। नबी अकरम उठे, जल्दी से उसके पास गए, और जाने के बाद देखते अरे ये तो सुमामा बिन उसाल है जो मुझे मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने मेरे सहाबा को कत्ल कर दिया है। नबी अकरम कहते हैं मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है? नबी अकरम के सहाबा कहते हैं नबी अकरम हमें मालूम नहीं है, इनके ऊपर हमारा शक हुआ, हमने इसको पकड़ करके मस्जिद नबवी के ऊपर हमने बांध दिया है, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया है। नबी अकरम कहते हैं ओ मेरे सहाबा यही है सुमामा बिन उसाल जो हमें मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने तुम्हारे साथियों को और हमारे साथियों को जिसने कत्ल कर दिया है। अब आपका दुश्मन आ जाए जिसने आपके भाइयों को मारा हो, कत्ल किया हो, आप क्या करिएगा उसके साथ?